من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک وصحبک یا خاتم النبیین۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ایک صحابی حاضر ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مجھے نصیحت فرمائے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا قل آمنت باللہ ثم استقم، تو کہے کہ میں اللہ پر ایمان لایا اور پھر اس پر کاربند رہے، اس پر ثابت قدم رہے۔ جیسا کہ میں نے پہلے ذکر کیا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے دیگر انبیاء سے ایک خصوصی شان عطا فرمائی ہے کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین کے اندر الفاظ کم ہوتے ہیں، لیکن کم الفاظ کے اندر معانی بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ انہی احادیث میں سے ایک یہ حدیث بھی ہے کہ جس میں اللہ کے رسول نے دو لفظ ارشاد فرمائے، قل آمنت باللہ ثم استقم، تو کہے میں اللہ پر ایمان لایا اور پھر اس پر ثابت قدم رہے۔ اللہ پر ایمان لانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم نے اللہ کو مان لیا۔ اگر صرف اللہ پر ایمان لانے کا مطلب یہی ہوتا تو پھر تو یہودی بھی عیسائی بھی وہی مسلمان ہی ہوتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو وہی مانتے ہیں۔ اللہ کو ماننے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کو ماننے کے ساتھ ساتھ اللہ کی بھی مانے، اللہ کو مانے اور پھر اللہ کی مانے۔ اللہ کی ماننے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر جو کچھ بھی نازل کیا، چاہے اس کا تعلق ایمانیات سے ہو، اس کا تعلق اعمال سے ہو، اس کا تعلق عقائد سے ہو، اس کا تعلق معاملات سے ہو، ہر وہ چیز جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے نازل کی ہے ان سب پر ایمان لانا، یعنی اپنے عقائد کی اصلاح کرنا، اپنے اعمال کی اصلاح کرنا۔ اسی طریقے سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے جتنے بھی مقاصد ہیں ان مقاصد کو پورا کرنے کا نام اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا ہے۔ یعنی تمہارے عقائد بھی پختہ ہوں، تم اعمال صالحہ بھی کرتے رہو۔ حضور نے جو ارشاد فرمایا جب اس طریقے سے تم اللہ تعالیٰ پر ایمان لاؤ گے ثم استقم، پھر اس پر ثابت قدم رہو۔ ثابت قدم رہنے سے مراد یہ ہے کہ کبھی کیا کبھی نہ کیا یہ نہیں، بلکہ ثابت قدم رہنے سے مراد یہ ہے کہ جو اعمال کرتے ہو وہ ہمیشہ کرتے رہو، ترک نہ کرو۔ جس طریقے سے ہم ذوق اور شوق کے ساتھ رمضان میں عبادات کرتے ہیں، تو اس حدیث میں غور کرنے سے پتہ چلتا ہے حضور فرماتے ہیں ثم استقم، ان عبادات کو رمضان تک خاص نہ رکھو بلکہ رمضان کے بعد بھی استقامت کے ساتھ ان اعمال کو کرتے رہو۔ رمضان میں پابندی کے ساتھ جس طرح ہم نماز ادا کرتے ہیں پورا سال پابندی کے ساتھ اس طرح نماز ادا کرتے ہیں۔ حضرت عمر کے صاحبزادے حضرت عبداللہ ابن عمر جو کہ خود بھی صحابی ہیں، حضور کی بارگاہ میں آئے، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جانتے تھے کہ تہجد کی نماز پڑھتے ہیں۔ حضور نے ان کو تاکید کی، میں اے ابن عمر تم ان لوگوں میں سے نہ ہو جانا جو کبھی نماز پڑھتے ہیں کبھی ترک کر دیتے ہیں، یعنی تہجد کی نماز جو کہ فرض نہیں ہے، سنت ہے اور ساری سنتوں میں سب سے افضل سنت ہے۔ حضور نے ارشاد میں اے ابن عمر ان میں سے نہ ہو جانا جو کبھی پڑھتے ہیں کبھی نہیں پڑھتے، یعنی دل کیا تو ایک رات کے اندر 100 رکعت پڑھ دی، نہ دل کیا تو 2 بھی نہ پڑھی۔ حضور کے فرمان کا مقصد یہ ہے کہ 2 پڑھو، روز پڑھو، ترک نہ کرو، یعنی استقامت کے ساتھ پڑھو۔ اسی لیے فقہا کہتے ہیں الاستقامت فوق الکرامہ، اولیاء سے جو کرامات کا اظہار ہوتا ہے تو یہ استقامت یعنی کسی عمل کو پابندی کے ساتھ کرنا یہ کرامت سے بڑا درجہ ہے۔ تو اس لیے رمضان المبارک کی عبادات کو صرف رمضان تک محدود نہ کریں، یا اپنے اسلام کو رمضان تک محدود نہ کریں، رمضان کے مسلمان نہ بنیں بلکہ پورے سال کے مسلمان بنیں۔
جیسا کہ اللہ فرماتا ہے ادخلوا فی السلم کافہ، کہ اسلام میں پورے داخل ہو، صرف رمضان میں نہیں، اسلام میں پورے داخل ہونے کا مطلب یہ ہے پورا سال تمہارے اعمال سے، تمہارے کردار سے اسلام کی جھلک آنی چاہیے۔ اور اللہ کے رسول نے ابن عمر کو جو تاکید کی وہی تاکید ہمارے لیے بھی ہے کہ روزانہ کی بنیاد پر اگر تم نے رمضان المبارک کے اندر نوافل کثرت سے پڑھ رہے ہیں تو عام دنوں میں نوافل نہ بھی پڑھو، کم از کم فرائض لازمی پڑھنا۔ فرائض کی ترک کی تو گنجائش ہے ہی نہیں۔ اچھا، بعض اوقات علماء کرام جب یہ بیان کرتے ہیں نا، لوگ کہتے ہیں شاید یہ جو علماء ہیں یہاں پہ بھی مولوی بنانا چاہتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے، بلکہ علماء کا اس چیز کو بار بار بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ ایسا نہیں کہ جبے کبے پہن کر، لمبی دستاریں پہن کر، بڑے امامت پہن کر مسجد میں اندر بیٹھ جائیں، دنیا کا کوئی کام کرے ہی نہیں، ایسا ہرگز نہیں، بلکہ مقصد یہ ہے کہ آپ کم از کم فرائض تو پڑھتے رہیں۔ رمضان میں روزے رکھ لیے ٹھیک ہے، پورے سال نہ رکھیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ آپ رمضان میں اضافی عبادات کرتے تھے، نوافل پڑھتے تھے، پورا سال ایک بھی نہ پڑھیں، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن کم از کم جو اللہ تعالیٰ نے فرائض لازم کیے ہیں ان پر تو پابندی کریں۔ جس طریقے سے رمضان میں ہم حلال چیزوں سے بھی بچتے رہیں، کہ روزے کی حالت میں حلال چیزیں بھی اختیار نہیں کرتے، کم از کم پورا سال حرام سے بچتے رہیں۔ رمضان میں اپنا مال جو گھر پہ ہوتا تھا ہم نہیں کھاتے تھے، کم از کم رمضان کے علاوہ دوسروں کے مال سے تو اپنے آپ کو بچا لیں۔ غیر کے مال کو کھانے سے یا حرام کھانے سے یا ناجائز منافع خوری سے، اس سے تو اپنے آپ کو بچا لیں۔ تو آج کی جو گفتگو ہے یہ ان لوگوں سے ہے، میرے مخاطب وہ لوگ ہیں جنہیں تھوڑی بہت شرم اور حیا تھی، جنہوں نے رمضان میں عبادات کی۔ اب جنہوں نے رمضان کو بھی پروفٹ کا مہینہ سمجھا، ناجائز منافع خوری کا مہینہ سمجھا، جس طریقے سے آپ جانتے ہیں پورا رمضان آپ کوئی غریب بندہ فروٹ لینے چلا جائے، جو عام دنوں میں اب دیکھیں کل یا پرسوں عید ہے، فروٹ والے پکڑ کے 50 روپے کلو آپ کو خربوزہ دیں گے، اور اس وقت غریب کی پہنچ سے دور ہے۔ تو ایسے افراد کہ جن کا تعلق رمضان ہو یا غیر رمضان ہو، ان کی سوچ صرف اور صرف دنیا کی ہے، یا ایسے افراد جنہوں نے اتنی رحمتوں والی ساتوں کے اندر بھی روزے نہیں رکھے، جنہوں نے اتنی برکتوں والے لمحات کے اندر بھی نمازیں نہیں پڑھی، ایسے لوگوں سے تو کلام ہے ہی نہیں۔ کیونکہ جو بندہ رمضان میں، جب شیطان بھی کہہ دے رمضان کے لمحات کے اندر عبادت نہیں کر سکا نا، ایسا نمستی وہ دیگر رمضان کے علاوہ نہیں کر سکے گا۔ جس کو رمضان میں توفیق نہیں ملی، اس کو رمضان کے علاوہ کیا توفیق ملے گی؟ جو رمضان میں محروم رہا وہ رمضان کے علاوہ بھی محروم رہے گا، اس سے تو بات ہی نہیں ہے۔ بات ہے ان لوگوں سے کہ جنہوں نے رمضان کی قدر کی، اپنی استطاعت کے مطابق، اپنی حیثیت کے مطابق، اپنی گنجائش کے مطابق جنہوں نے محنت کی ہے، اور جن کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے چاند رات کو عیدی کا دن قرار دیا ہے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پورا مہینہ جتنے لوگوں کو معاف فرماتا ہے، چاند رات میں سب کی تعداد کے برابر معاف کرتا ہے۔ اللہ کے رسول کی بارگاہ میں صحابہ نے عرض کی، یا رسول اللہ، جو اتنے سارے اللہ تعالیٰ ایک ساتھ معاف کر دیتا ہے تو کیا وہ شب قدر کی رات ہے؟ حضور نے ارشاد فرمایا نہیں، وہ شب قدر کی رات نہیں ہے، بلکہ جب بندہ، کوئی بھی بندہ مزدوری کرتا ہے، مزدوری مکمل کرنے کے بعد اس کو اجرت دی جاتی ہے۔ حضور نے ارشاد فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندے جب پورا مہینہ مزدوری کرتے ہیں، کس طرح؟ روزے رکھتے ہیں، تراویح پڑھتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، یہ ان کی مزدوری ہے۔ جب یہ مزدوری کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اجرت یہ دیتا ہے کہ چاند رات کے رات ان سب کو معاف فرما دیتا ہے۔ اور خاص طور پر جو معتکفین ہوتے ہیں، اعتکاف کرنے والے ہوتے ہیں، ان کو تو اس چیز کا خاص خیال رکھنا چاہیے۔ ایسا نہیں کہ رمضان کے مسجد سے چھٹی ہوئی تو سیدھا دوڑے شاپنگ مال کے اندر، سیدھا دوڑے بازاروں کے اندر، جو کچھ کمایا ہے سارا وہاں غرق کر کے آئے۔ بلکہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی عادت کریمہ یہ تھی کہ اللہ کے رسول جب اعتکاف ختم ہو جاتا تو حضور رات کو مسجد سے نکلتے ہی نہیں تھے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ساری رات مسجد میں رہتے، عبادات کرتے، اور اللہ کے رسول صبح نماز عید ادا کرنے کے لیے ڈائریکٹ عید گاہ تشریف لے جاتے۔ یہ اللہ کے رسول کی عادت کریمہ تھی۔
یہ ہمارے لیے بھی لیسن ہے، ہمارے لیے بھی سر ہے۔ حضور تو بالکل پاک صاف ہے نا گناہوں سے، حضور تو بالکل اللہ تبارک و تعالیٰ کے برگزیدہ ہیں، مقرب ہیں، حضور سے زیادہ قرب کسی کو ہے ہی نہیں۔ ہم تو گناہوں میں لچڑے ہوئے ہیں، ہمارے اوپر تو گناہوں کا بہت بھاری بوجھ ہے۔ ان بوجھ کو ہلکا کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے یہ رات بڑی اہم ہے، یعنی چاند رات۔ حضور نے ارشاد پایا کہ 5 راتیں ایسی ہیں جو بندہ ان میں عبادات کر لے، اللہ تعالیٰ اس کے دل کو اس دن زندہ کرے گا جس دن لوگوں کے دل مردہ ہو جائیں گے، یعنی قیامت کا دن۔ قیامت کے دن لوگوں کے دل مردہ ہو جائیں گے، اللہ تعالیٰ 5 راتوں میں عبادات کرنے والوں کے دل کو زندہ کرے گا۔ 5 راتیں کون سی ہیں؟ 3 راتیں عید الاضحیٰ کی 10، 11، 12، 1 رات عید الفطر کی، 1 رجب کی، اور بعض روایت کے اندر 1 شعبان المعظم 15 شعبان کی۔ ان راتوں کے اندر جو قیام کرے اللہ تعالیٰ اس کے دل کو زندہ فرمائے گا۔ لیکن ان راتوں کے اندر بازاروں میں گھومنا اپنے اعمال برباد کرنے کے مترادف ہے۔ اسی طرح اگلے دن عید کا دن ہے، عید کے دن کو ہم یہ سوچیں کہ ہم نے جتنی محنت کرنی تھی کر لی، جتنی باتیں کرنی تھی کر لی، گناہ معاف ہو گئے، اب نئے سرے رجسٹر شروع کرو۔ نئے سرے سے نہیں بلکہ نئے سرے سے نیکیوں کا رجسٹر شروع کرنا ہے، گناہوں کا نہیں۔ اسلام خوشیوں سے منع نہیں کرتا، خوشیاں منائے۔ اللہ نے عید کے دن کو روزہ رکھنا کیا ہے؟ عید کے دن روزہ رکھنا حرام ہے، یعنی کوئی روزہ رکھے یہ سوچ کے عبادت کر رہا ہے وہ گناہ گار ہوگا۔ عید کے دن روزہ رکھنا حرام کیوں ہے؟ اس لیے کہ اللہ نے لازم کیا کہ اس دن خوشی مناؤ، اور خوشی منانی پڑے گی۔ اس دن صرف شیطان غمگین ہوتا ہے، کیوں کہ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے مغفرتیں بانٹی جا رہی ہوتی ہیں۔ شیطان غمگین ہوتا ہے، شیطان خوشیاں نہیں مناتا۔ مسلمان پر لازم خوشیاں منائے، تو خوشی منانے کی اجازت ہے، لیکن خوشی کے اندر حرام کاری کی اجازت نہیں ہے۔ خوشی بھی دائرہ کار کے اندر ہو تو شریعت کو محبوب ہے، دائرے سے باہر نکل جائے شریعت کو وہ محبوب نہیں ہے۔ اس لیے پوری بات کے پورے بیان کا خلاصہ یہ ہے کہ جس طریقے سے رمضان میں فرائض و نوافل کی کثرت کی ہے، رمضان کے علاوہ کم از کم فرائض لازمی پڑھیں۔ جس طریقے سے رمضان میں حرام کاموں سے اپنے آپ کو بچایا ہے، رمضان کے علاوہ بھی اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں۔ اور اس حدیث کا مطلب یہی ہے، قل آمنت باللہ، تم کہو میں اللہ پر ایمان لایا، ثم استقم، پھر اس پر ثابت